الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزید ولا خلق من عباده یستشیر الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم العظیم الربوبیۃ نور السماوات والارضین وفاطرہما ومبتدئہما بغیر امد خلقہما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اجمع شدہ صاحب کی کتاب کا نام ہے اعمال شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ پانچویں مولا سے بھی حدیث اور چھٹے مولا سے بھی حدیث ہے کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہ ہوتی ہو، اگر وہی دعا سلطان کربلا کی مجلس پر مانگے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا۔ آپ کے ہاتھوں کو میرا سلام ہے جو ہاتھوں پہ آئے ہیں۔ اگر محسوس نہ فرمائے، یہ جو نوجوان دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں، جن کو علی کی ولایت کا سہارا ہوتا ہے، دیوار ان کو کیا سہارا دے گی؟ یہاں پہ کچھ کے سامنے ہے میرے نوجوان، یہاں پہ بسم اللہ، آپ مجلس کی زینت ہے۔ اور آپ بھی مجلس، یہ جو دیوار کے ساتھ نوجوان اگر ضعیف ہیں، بیمار ہیں، تو بسم اللہ دیوار کا سہارا لیں، لیکن جو ہیں وہ ایک مجلس کا دو قدم جی بسم اللہ، سید نے بھی آپ سے کہا تھا دیوار چھوٹو جی بسم اللہ کرو، میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ تو بلا فصل کو مانتے ہیں، جو بلا فصل کو مانتے ہیں انہیں فاصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آگے تھا کہ ہم دعا کریں، جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے وجہ قبول نہ ہوتی ہو، اگر وہی دعا سلطان کربلا کے منبر پر مانگے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا۔ مالک تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ ملیکۃ العرب کی دولت کا، کہ جس کی دولت کا اسلام آج بھی مقروض ہے، مومنین کے غیبانہ قرض ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں تجھے واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بھائی راہب سے یہ سنا ہے جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ حسین دیتا ہے۔ مولا باریان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی دینی دنیاوی مشکلات کو مولا آسان فرمائے۔ اس وقت شام کے، یمن کے، عراق کے، پاکستان کے، برما کے، بلکہ بابا جی جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں عزاداری امام حسین ہو رہی ہے، وہاں کے حالات اچھی نہیں ہے۔ مولا تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا، اس کو اذن خروج عطا کر، جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکۃ الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، مل کر صلوات پڑھ لیجئے گا۔ بڑی دور سے سفر کیا ہے، بھائی سے وعدہ تھا، وعدہ وفا ہو گیا ہے۔ پہلی بار اس علاقے میں 38 چک ٹوکرا میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ کا میرا رشتہ یوم الست کا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے میرے لیے نہیں ہوگے اور نہ میرا چہرہ آپ کے لیے نیا ہے، کیونکہ ہم سب نے مل کر علی کی ولایت کا اقرار یوم الست کیا تھا۔ تو میں پہلی بات کہنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے القطرہ، عید اللہ سید احمد مستنبت کی یہ کتاب ہے۔ چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر یہ کہتا، مولا اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں؟ مولا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، مولا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ پہلا میرا جملہ ہے، میں نے دیکھنا یہ ہے علی کی فضیلت کو سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے؟ تو بندہ باز رہے، مولا نے کہا مولا اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، مولا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے کہا سنا تجھے بتاؤں میرے لیے فضیلت کی بات کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہونا میرے لیے
یہ فضیلت نہیں، علی کی ولایت پر ہونا فضیلت کی بات ہے۔ ان ہاتھوں کو بڑا سلام ہے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ شیعہ مل کے حیدری آپ کی زندگی ہو جی، حق ادا کر چھڑے، کیا کہنے ہیں آپ کی، آپ جی ہیں جی بات، حق ادا کر چھڑے ولایتی حیدری ولایتی۔ جو جانتے ہیں ہائی صاحب سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ضروری ہے کہ ان کو بتاؤں الحمدللہ حافظ قرآن جی 1995 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، لاہور کربلا گامِ شاہ جامعہ امامیہ سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل ایم اے اسلامیات کیا گیا، وہاں سے امتحان دے کے دمشق چلا گیا، 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے علی کی ولایت لے کر آیا۔ جڑے ہاتھ تھلے رہ گئے پتہ نہیں شیعہ نہیں ہے نہیں کہ نہیں ہے، جڑے ہاتھ اٹھ پہنے مل کے دلو حیدری ولایتی امیر المؤمنین خیر من ولادتی منہو، علی کا بیٹا ہونا فضیلت کی بات ہے، ولایت پر ہونا شرف کی بات ہے۔ ہوئے ہوئے حاجی صاحب ان کی سماعت بڑی خوبصورت ہے کہ جملہ کہتا چلو قرآن کی بھائی نے کہا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ اور ہاتھانو میرا سلام جناب آپ کی زندگی ہو بھائی جان، اولاد یہ خوشیاں بھی کو خدا کی قسم ہاتھ کر چھڑے بگولا پہلا مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں یا لاہور پڑھ رہا ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ ہے قرآن کی آیت، روایت پڑھ رہا نہیں، نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، قرآن کی آیت، قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا آپ کو صرف اور نحو میں الجھاؤں، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ اللہ کو ہدار دے، میں تو تمہاری زبان ترجمہ کی دے یار، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ بڑی عجیب سی بات نہیں؟ کیا اللہ کو پیسے چاہیے؟ تھوڑا بولو تو صحیح یار، بزرگ جو ہے، کیا اللہ کو پیسے چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، سونا چاندی چاہیے، روپیہ چاہیے؟ جب چاہیے کچھ نہیں تو پھر قرآن میں امجد بھائی کیوں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ قرآن اگر ملا سے سیکھو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، قرآن اس سے سیکھنا جو وارث قرآن ہوتا ہے۔ اور ہاتھانو میرا سلام جڑے ہاتھ اٹھ پہنے مل کے بھائی جان یہی آیت لے کے بابا جی چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آخر کہتا ہے مولا یہ جو بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ مولا اللہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے؟ امام نے کہا لا نہیں۔ مولا روزہ رکھنے سے کہا نہیں، حج کرنے سے کہا نہیں، زکوٰۃ دینے سے کہا نہیں۔ تقی صاحب مجھے نہیں پتا حسین کی فضیلت سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے، جب کہا نا نماز پڑھنے سے، امام نے کہا نہیں، روزہ رکھنے سے کہا نہیں، تو پھر مولا مقروض کیسے ہوتا ہے؟ بس اس کا سوال کرنا تھا۔ امام نے کہا اللہ مقروض بس ایک عمل سے ہوتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ امام نے کہا من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین کأنک اقرض اللہ، جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ انہا ہاتھانو میرا سلام ہے، ہاتھ جو بحیدری تمہاری زندگی اور اولاد دے خوشیاں دیکھو، بسم اللہ مل کے نگر نگر گلی گلی علی علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین، جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر، جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں دعا دیجئے گا، آپ کا بیٹا ہوں آپ کا غلام ہوں، جو سلطان کربلا کی مجلس پر 1 روپیہ خرچ کرے اس نے توحید کو مقروض کیا۔ اوئے میں کہہ گیا ہوں خدا کی قسم، بری ہوئی ہے مسجد نبوی، کتاب کا نام سوال عوام کے،
جواب امام کے احمد قاضی گلبگانی کی یہ کتاب ہے. اس منبر سے لے کے شام کی لائبریریوں تک پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. بری ہوئی ہے مسجد نبوی کائنات کا وہ رسول جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں. علی کی فضیلت پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن عباس کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی وصیت کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے دنیا بھی میرے کام آئے, میری آخرت بھی اچھی ہو جائے, دنیا بھی میری اچھی آخرت بھی میری اچھی. یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو میری آخرت بھی اچھی ہو. رسول مسکرائے, مسکرا کے کہا عبداللہ تو واقعی یہ چاہتا ہے کہ تجھے کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ ہائے 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 ہائے. عبداللہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ جلدی سے بتائیے کوئی ایسا عمل. رسول نے مسکرا کے کہا عبداللہ سن, اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو کبھی بھی علی کی ولایت کو سوچنا نہیں. ہوئے ہوئے اللہ دن والا سلام جڑے ہاتھ اٹھ میں نے خدا کی قسم مل کے ضرور ہے علی. بھائی جب کہا نا رسول نے کہ کبھی بھی علی کی ولایت کو سوچنا نہیں بابا جی. عبداللہ بڑا حیران بڑا پریشان ہے, یا رسول اللہ علی کی ولایت اتنی ضروری ہے, علی کی ولایت اتنی عمود الدین ہے, اتنی عمود التوحید ہے علی کی ولایت, تو اگر اس کو سوچوں تو نہ میری دنیا اچھی نہ میری آخرت اچھی, اتنی ضروری ہے علی کی ولایت. بابا جی جب 3 دفعہ کہا نا عبداللہ نے اتنی ضروری ہے علی کی ولایت, کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول کو جلال آیا. رسول نے کہا عبداللہ تو لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا علی بغض علی ولن یفعلوا لعذبهم اللہ بالنار. عبداللہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی اگر فضیلت علی میں شک کرتے تو اللہ ان سے بھی نبوتیں چھین لیتا. کیا کہنے ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں, کیا کہنے آپ کے مل گئے ہے علی. سلام ہے میرا سلام ہے. آپ کی زندگی ہو بھائی جان, آپ جی ہیں جی. خدا کی قسم جنت کا ماحول بن گیا ہے. اتنا لمبا سفر کیا تھا, ڈر رہا تھا پتہ نہیں کیسے سنیں گے, لیکن آپ نے حق ادا کر دیا ہے. یقین کرے بھائی صاحب میرا دل خوش ہو گیا ہے. اگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی فضیلت علی کو تھوڑا سا سوچے تو اللہ ان سے بھی نبوتیں چھین لے. ہائے ہائے. آؤ قرآن سے آج علی کی ولایت پڑھتے ہیں. ہائے ہائے. جڑے ہاتھ اٹھ پہنے انہیں ہاتھوں مرا سلام ہے, جڑے ہاتھ اٹھتے پہنے غدیر دے اٹھتے ہاتھ یقین رکھتے نہیں. بھائی صاحب قرآن کہتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے محمد ان نبیوں سے سوال کر کہ ان کو نبوتیں میں نے کیسے دی. جڑے بندے چپ کر گئے بابا جی پتہ نہیں ہو خراج کیوں نہیں منگتے پہ, نبوتیں کیسے دی. اللہ کہتا ہے آدم اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تو تیرا باپ بننا بیکار ہے. جڑے ہاتھ اٹھ پہنے ہاتھوں نوارا سلام بھائی جان دعا دیا جے. اے نو اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا کشتی بنانا بیکار ہے. اے ابراہیم اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا بیت اللہ بنانا بیکار ہے. اے یوسف اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا حسن بیکار ہے. اے یعقوب اگر تو میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتا تیرا رونا بیکار ہے. تک شعب سے لے کے اس آخری حلالی تک میں نے دیکھنا یہ ہے فضیلت علی سنتا کون ہے سوچتا کون ہے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی خدا کی قسم اگر نبی کی نبوت کی گواہی نہ دے تو ان کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے. یہی محمد غدیر کے میدان میں اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے اس کی نبوتیں بیکار ہو. کیا کہنے حد ہو گئی, کیا کہنے آپ کے حق ادا کر چھڑے رہے یار. علی حق علی حق علی حق علی حق مل کے آپ کی زندگی ہو جی حق ادا کر چھڑے جی. میں خوش ہوں بھائی جان. شاباش حیدری. آپ جی ہیں جی.
حق ادا کر شیا جنت بنا چڈی جی خدا کی قسم جنت بن گئی ہے یعنی آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی اگر پاک محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے تو ان کی نبوتیں بیکار اگر یہی محمد غدیر کے میدان میں اگر علی کا ہاتھ نہیں دکھاتا ہائے 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 اب ایک حدیث میرے سامنے آئی اور میں پڑھتا چلوں اگر آپ خریدار نہ ہوتے تو نہ پڑھتا آپ نے خریدا ہے امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا 2 کتابیں اہل سنت کی جو میری گاڑی میں ہے باقی سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں الحمدللہ میں رٹ کے نہیں آتا آپ نے عربی سنی عربی ایسی پر جیسے آپ اردو پنجابی بولتے ہیں 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز پر رہا ہوں اور میرا کمال نہیں یہ زائرین کی جوتیوں کا صدقہ ہے یہ سیدوں کی دعائیں ہیں بابا جی خدا کی قسم زائرین کی جوتی امام شافعی کے پاس ایک بندہ ہے کتاب کا نام ہے اطرافات علی ابن ابی طالب 1 دوسری کتاب کا نام ہے زبدۃ التحقیق مفتی غلام رسول قادری نقشبندی بابا جی ایسے شیعہ سے سنی بہتر جو ولی کو مانتے ہیں ہائے ہائے تھوڑا سا سارا اٹھانا میرے پاس خدا کی قسم مل گئے ہے علی امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا آ کر کہتا ہے یہ جو شیعوں کا امام ہے علی یہ جو شیعوں کا امام ہے علی بھائیان زور نہیں رہنا گل بڑی بریک جی کر لگا انہوں سے جڑے خریدار نے اور ویسے بھی الحمدللہ میرا یقین ہے جتنی خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہو رہا امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا آ کر یہ کہتا ہے یہ جو شیعوں کا امام ہے علی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امام شافعی اٹھے اٹھ کے نماز قائم کی آئے انہاں ہتھن بڑا سلام جیڑے ہاتھ توڑ میں نے کیمرے دے پیچھے بیٹھے ہیں منو نظر نہیں آ رہا ہے جو کیمرے کے پیچھے ذرا ہاتھ اٹھانا مجھے پتا چلے آپ علی کی ولایت سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں امام شافعی اٹھے قبلہ 2 رکعت نماز پڑھی بندہ بڑا حیران بڑا میں نے علی کا پوچھا اس نے نماز قائم کر دی یہ نماز پڑھ رہا ہے اب وہ بندہ دل میں سوچ رہا ہے میں نے کہ علی کا پوچھا جو شیعوں کا امام اول ہے میں نے اس کا پوچھا یہ نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہی شافعی نے نماز ختم کی اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں شیعہ کتاب سے نہیں میں پڑھ رہا آواز میری ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میری مووی بن رہی ہے کہ ہضم کر سکتا نہیں اپنے ہر حرف کا ضامن ہو امام شافعی نے جیسے ہی نماز ختم کی بندہ کہتا ہے میں نے آپ سے علی کا پوچھا آپ نے نماز قائم کر دی تاکہ شاید جملہ میں نے علی کی ولایت کا کہنا ہے مجھے نہیں پتا کس کے چہرے پہ بہار آئے گی اور کس کے کلیجے پہ دراڑ آ جائے گی خدا کی قسم جب کہا نا میں نے علی کا پوچھا آپ نے نماز قائم کر دی شافعی نے مسکرا کے کہا بندے تو نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے جس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہو جاتی ہوئے ہوئے انہاں ہاتھاں بڑا سلام جڑے ہاتھ توڑ پہنے گڑورا لے خدا کی قسم حق ادا کر چھڑے مل گئے ہیں علی حادی صاحب آج تک انہوں نے آدھی حدیث بسم اللہ اس کا نام لینے سے پہلے نماز واجب ہو جاتی ہے جیسے ہی آدھی حدیث آج تک آپ نے سنی پوری حدیث پڑھنے لگا ہوں جی اگر پہلے سنی نہ دعا دیجئے گا نہ دا دیجئے گا میں دکھ مجھے نہیں ہوگا اگر پہلی بات سن رہے ہیں پھر آپ نے میرا حق رکھا یہاں سے لے کے لاہور تک دل پہ سینے پہ زخم لے کے جاؤں گا جب کہا نا اس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہوتی ہے شیعہ عالم نہیں ہے سنی عالم ہے سنی کا امام شافعی وہ کہتا ہے لَوِنَّ الْمُرْتَضَى عَبْدًا مَحَلَّ لَسَارَ الْخَلْقِ تُرًّا سُجَّدَ اللَّهِ امام شافعی کہتا ہے یہ تو علی تھے کہ جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا اگر علی اپنا مقام ظاہر کرتے تو پھر نصیری نہیں پوری مخلوق علی کو سجدہ کر دی انہاں گھر برا سلامے ہے علی بسم اللہ یا علی لَوِنَّ الْمُرْتَضَى اولاد کی خوشیاں دیکھیں جی زمانے میں کسی کمینہ کا کوئی مومن محتاج نہ ہو جو ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اور حاجی صاحب ہاتھ وہی کھڑا کرتا ہے جس نے غدیر میں اٹھنے والے ہاتھ پر بیعت کی ہو
جڑے بندے پیچھے رہ گئے اپنا مقدر لے کے بہ گئے جڑے میرے نال ہم سفر نے ولایت علی دا جام بابا جی ضرور پیواں دے. امام شافعی کہتا ہے لو ان المرتضی عبدا محلا لصار الخلق ترا سجد اللہ. یہ تو علی تھے کہ جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا. اگر علی اپنا مقام ظاہر کرتے تو پھر نصیری نہیں پوری مخلوق علی کا سجدہ کر دی. بھائی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے. میں نے پورا اپنا کلجہ ممبر امام حسین پر رکھا ہوا صرف آپ کی دعا کی خاطر. امام شافعی کہتے ہیں یہ تو علی تھے کہ جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا. اگر علی اپنا مقام ظاہر کرتے تو پھر نصیری نہیں پوری مخلوق علی کو سجدہ کرتی. پھر امام شافعی نے کہا اما تشافی ولیس یدری علی ربہ ام هو اللہ. شافعی مردہ مر گیا یہ نہ جان سکا علی اس کا اللہ ہے یا وہ اس کا اللہ. انہاں ہاتھوں میرا سلام جڑے ہاتھ چھوڑ پہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. یا علی کیا کہنے آپ کی جوتیوں کا صدقہ تک کی شادیاں جو بھائی صاحب آپ جی ہیں خریدار ہو بھائی. بس آیت کا ترجمہ سنیے اور آپ سے دعا لے کے سفر کروں جی. یا حسرتی خدا کی قسم 38 چاکلو اگر آیت ایتے لکھ لی تھے اگلے سال تک اگر نشانہ نہ ہوندہ رہا تو شریکت الحسین دی دہلیز تو خیرات منگندہ فائدے کی. یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ. روز محشر قیامت کے دن ایک بندہ بارگاہ الہیہ میں کھڑے ہو کر یہ کہے گا کیا یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے میری حسرت کاش میں دنیا میں جنب اللہ کے فضائل میں کمی نہ کرتا. ہائے ہائے انہاں ہاتھوں بڑا سلام جڑے ہاتھ توڑ پائے نے. کیا کہنے آپ کی مہربانی آپ نے دعا دی دعا دی لیکن سارے سمجھ گئے ہیں لیکن اپنی تسلی کے لیے کچھ القاب بتاتا ہوں آپ نے بتانا ہے یہ کس کے ہیں. عین اللہ کون ہے؟ شاہ وجید آپ کی زندگی ہو کون ہے جی عین اللہ؟ میرے بھائی بولے ہیں سید بولے ہیں یہاں باقی پیچھے کوئی نہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے جی کوئی؟ شاباش آپ کی زندگی کون ہے وجہ اللہ کون ہے عین اللہ کون ہے ید اللہ کون ہے نفس اللہ کون ہے قلب اللہ کون ہے جنب اللہ. یعنی جنب اللہ ہے علی جنب اللہ ہے علی. اب آیت کا ترجمہ سنیے. جنب اللہ ہے علی وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہے گا ہائے میری حسرت کاش میں نے دنیا میں علی کی ولایت کو سوچا نہ ہوتا. اوئے ہوئے انہاں ہاتھوں بڑا سلام ہے جڑے ہاتھ توڑ پہنے یار کیا کہنے آپ کا خدا کی قسم مل کر لو ہے علی. بھائی پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ آیا باقر العلوم کے پاس. آپ نے دعا کرنے یہ بچی ہیں جی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور خدا کی قسم اگر میری آواز میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سیدزادیوں مرشدزادیوں کے لیے جا رہی ہے تو خدا کا واسطہ بی بی زینب کا واسطہ اپنے نو مولود بچوں کو جب بھی دودھ پلایا کرے تو نادی علی پڑھ کے پلایا کرے. کیونکہ جب سے آپ نے نادی علی چھوڑا ہے تب سے بچے ہمارے علی کو سوچنا شروع کر دیا. ہوئے ہوئے یار تھوڑا سا جاگو میرے ساتھ. پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ ہے بابا جی آکے بیٹھ گئے. میں نے ان کے لیے جملہ روکا تھا کیونکہ ترجمہ میں نے کروں اور آپ سے دعا لے کے سفر کرنا ہے. جنب اللہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار کیا رہو. مولا علی. پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ آیا آ کر یہ کہتا ہے مولا میرا سینہ حادثہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے میں مزید اس کو کھول دیتا ہوں. پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ آیا آ کر یہ کہتا ہے مولا جنب کے معنی کیا ہے؟ ہائے انہاں ہاتھوں میرا سلام ہے جڑے ہاتھ توڑ پہنے. مولا جنب کے معنی کیا ہے؟ پانچویں مولا بھائی مسکرائے مسکرا کے کہا بھائی عجیب سی بات ہے عربی ہو کہ تجھے عربی کی سمجھ نہیں. جنب عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے اتنا قریب ہو جائے کہ ہوا بھی نہ گزر سکے اسے کہتے ہیں جنب. علی ہے جنب اللہ. میں گاتے کر گیا پتہ نہیں کیڑا بندہ پیچھے رہ گیا ہے.
بسم اللہ. علی ہے جنب اللہ، 38 چک والا فیصلہ تم پر ہے. پر میں قرآن کی آیت رہا ہوں، روایت نہیں، اللہ کا کلام ہے، سب سے سچا ہے. جنب کے معنی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اتنے قریب ہو جائے کہ ہوا بھی نہ گزرے. یعنی اللہ کے نزدیک اتنا ہے علی. ہائے 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 ہائے، میں کہہ گیا ہوں خدا کی قسم. یعنی اللہ کے نزدیک اتنا ہے علی کہ ہوا بھی نہیں گزر سکتی. 38 چک والا فیصلہ تم پر ہے. اگر اللہ آسمانوں پر ہے تو پھر میں علی کو اللہ کے ساتھ آسمانوں پہ تلاش کروں. اگر اللہ زمین پر ہے تو پھر میں علی کو زمین پہ تلاش کروں. اگر اللہ 38 چک میں رہتا ہے تو پھر میں اللہ کے ساتھ علی کو یہاں چک کروں. اگر تمہارا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ رہتا منکر ابو تراب علی کا کھا کے علی کو بھونکتا ہے، یعنی جہاں جہاں جلی ہے بابا علی ہے. کیا کہنے، ان کے ہاتھوں کو بڑا سلام ہے جو ہاتھ اٹھ کر مل کے ضرور ہے علی. جہاں جہاں جلی ہے، جب تک سارے نہیں بولو گے میں پوچھتا رہوں گا. جہاں جہاں جلی ہے، اور قرآن سے پوچھے اللہ کہاں رہتا ہے. قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے میں ہر انسان کی شارک کے نزدیک رہتا ہوں. اگر یہاں اللہ ہے تو پھر علی بھی یہاں ہے. اوئے ہوئے، تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ یار، جو ہاتھ نیچے ہیں پتہ نہیں خیرات کیوں نہیں مانگ رہے. مل کے ضرور ہے علی. بسم اللہ. جہاں جہاں جلی ہے. حاجی صاحب آخری آیت اگر آپ کا دل ہے تو پڑھوں جی، ورنہ مصاحب پڑھ کے چھوڑ دوں جی. آخری آیت 19واں سپارہ سورہ نمل. 19واں سپارہ. آپ کی زندگی ہو، آپ جیئیں جی، آپ کی سماعت کو یہی بات ہے. خدا کی قسم وہ بندہ جاہل ہو سکتا ہی نہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے. العالم من عرفنا، معصوم فرماتے ہر وہ بندہ عارف ہے جو ہماری ولایت کا عارف ہے. ہائے کہہ گیا میں، اگر تھک گئے تو میں چھڑ دیا. دل ہے تو سناؤ جی پورا واقعہ. 19واں سپارہ سورہ نمل. بھائی جان سورہ نمل، سلمان بن داؤد کا قافلہ ہواؤں پہ سفر کر رہا ہے. اس سے پہلے ایک بات کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. آخری فضائل کا جملہ پورے قرآن پاک میں بابا جی. علی بادشاہ کو یا امام مبین کہا گیا، بھائی توجہ ہے، یا امام مبین کہا گیا، یا صراط مستقیم کہا گیا. آپ کی زندگی ہو، یا سلطان مبین کہا گیا. یہ محلہ میرے ساتھ بول نہیں رہا، شاید مجھ سے ناراضگی ہے جی. اگر شخصیت کو داد دیتے ہیں آپ کی اپنی مرضی، اگر لفظ کو داد دیتے ہو تو پھر رسانہ دیکھنا میری طرف. یعنی سلطان مبین، سلطان مبین ہے علی کا لقب ہے جی. کیا جی؟ سلطان مبین. سورہ نمل 19واں سپارہ، سلمان بن داؤد کا قافلہ ہواؤں پہ سفر کر رہا ہے. پرندوں کا چتر روا سایہ کیے ہوئے ہے. اچانک دامن نبی پہ دھوپ چمکی. سلمان نے اوپر دیکھا، پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب تھا، نام ہدہد تھا. اور ہاتھوں بنا سلام جڑے ہاتھوں بیٹھے. کیا کہنے خدا کی قسم آپ کے، کیا آپ جی نہیں دیوار والے کیا کہنے آپ کے جی. غائب تھا. سلمان نے اوپر دیکھا، ہدہد غائب ہے. کیا کہا سلمان نے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَلَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلمان بن داؤد نے اوپر دیکھا، پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب تھا، نام ہدہد تھا. سلمان نے کہا اگر تھوڑی دیر تک آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کیا کروں گا؟ سخت عذاب دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر دوں گا. بچ تب سکتا ہے. أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر تھوڑی دیر تک آ گیا تو ٹھیک،
ذبح کر دوں گا، مار دوں گا۔ بچ تب سکتا ہے اگر سلطان مبین کو ساتھ لے آئے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، کیا کہنے بابا جی، آپ کی اولاد کی خوشیاں دیکھے، مل کے ذرا حیدری۔ بابا جی تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا، پتہ نا ہدہد وہ لمبی سی چونچ والا ہوتا ہے، کی نا جاتا نہیں، آپ کی زبان اس علاقے کے ٹھتی چک کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ جی لمبی سی چونچ ہوتی ہے، سر پہ ایک تاج ہوتا ہے، اور یہ ولایت کا تاج ہے۔ چکی چکی روڑا، جی چکی روڑا، آپ نے اپنے علاقے کی زبان ہے، ہمارے حافظ آباد کی زبان میں تو اسے تیلی ترخان کہتے ہیں جی۔ بارہ جو بھی نام ہے، قرآن نے اسے ہدہد کہا ہے۔ دل ہے چھوڑ دوں، بسم اللہ، آئے میرے بھائی جناب، بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت ہی واجب الاحترام بحر المصائب، عمدہ پڑھنے والے، مالک ان کے وقت اور زبان میں تاثیر عطا فرمائے، مختار بھائی، آپ کا آنا اور میرا جانا۔ بسم اللہ۔ کیا ہے جی؟ ہدہد، تیلی ترخان، چکی روڑا، یعنی اس کی خاصیت یہ ہے، اس چکی روڑے کی یا ہدہد کی خاصیت یہ ہے کہ نرم سے درخت پر بیٹھ کر اسے سوراخ کرتا ہے۔ ہوئے پتہ نہیں کیڑا بندہ لفظہ خریدار ہے، مختار بھائی کہوں یہاں پر تماشائی ہے، خدا کی قسم۔ ٹھیک ہو گیا جی باز جی؟ اچھا جی، تھوڑی دیر بعد کہا بچ تب سکتا ہے اگر سلطان مبین کو، جب تک وہ پچھلے نہیں بولے کہ میں پوچھتا رہوں گا، بچ تب سکتا ہے اگر سلطان مبین کو ساتھ لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا۔ بھائی صاحب یہ قرآن پاک میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے بلقیس اور سلمان بن داؤد کا۔ اور سلمان نے جب خط لکھا نا بلقیس کو، لکھا تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا بلقیس میں تجھے علی کے نام سے ڈرا رہا ہوں، مان جا۔ اور ہاتھ تھوڑ میرا سلام جڑے ہاتھ تھوڑ بہنے پتہ نہیں کہڑے سوچ رہے مل گئے۔ بھائی جان تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا، اپنی چونچ سے آکتے تخت نبی کا بوسہ دیا۔ سلمان کہتا او ہدہد خوش آمد نہ کر، کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کس سے پوچھ کر گیا تھا، اپنی غیر حاضری کا جلدی عذر بتا، مار دوں گا، عذاب دوں گا۔ مختار بھائی اسی آیت کی تفسیر میں خدا کی قسم علامہ یزدی نے ایک جملہ لکھا ہے، جب کہا نا سلیمان نے جلدی بتا، کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کس سے پوچھ کر گیا تھا، مار دوں گا۔ خدا کی قسم ہدہد نے کہا سلیمان اللہ کا نبی بن کے بات کر، بادشاہ بن کے روب نہ ڈال۔ انہاں ہاتھوں میرا سلام جڑے ہاتھ اٹھ پہنے، کیا کہنے خدا کی قسم آپ کی اسمات کو بنا جیل کے دلو ہے علی، اللہ کا نبی بن کے بات کر۔ آپ کی جیئے مجلس زینت اس لوگ ماشاءاللہ، کیا کہنے جی صلاح کے نو میرا سلام مختار بے، مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی۔ اللہ کا نبی بن کے بات کر، بادشاہ بن کے، چھوٹا سا پرندہ، ہائے تھوڑا سا جاگو یار خدا کی قسم میرے ساتھ، چھوٹا سا پرندہ، بسم اللہ مل کے ہے علی، چھوٹا سا پرندہ، کہا او ہدہد۔ اب سلیمان بڑا حیران تعجب میں ہے، چھوٹا سا پرندہ میرے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بن کے بات نہ کر، اللہ کا نبی بن کے بات کر، چھوٹا سا پرندہ۔ کہا ہدہد میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ جب کہا نا ذبح کر دوں گا، ہدہد نے مسکرا کے کہا انک لن تقدر علی ذالک، سلمان تیری قدرت ہی نہیں کہ تم مجھے ذبح کر سکے۔ اور ہاتھوں میرا سلام جڑے ہاتھ توڑ پہنے، جڑے ہاتھ ہائی تک تھلے نہیں ہے، شیعہ دے ہاتھ نہ ہونا، پتہ نہیں کن دے ہاتھ نے، خدا دی قسم اللہ کا نبی بن کے بات کر، بادشاہ بن کے روب نہ ڈال، انک لن تقدر علی ذالک، تیری قدرت ہی نہیں کہ تم مجھے ذبح کر سکے۔ بھائی صاحب چھوٹا سا پرندہ سلمان بن داؤد کی جبروت سے ٹکرا رہا ہے۔ او ہدہد اپنا قد بھی دیکھ، سلمان کی حکومت بھی دیکھ، ہوا اس کے مسخر، جن اس کے تابع، اور کس بات پر تو اللہ کے نبی سے اکڑ رہا ہے، اور جلدی مجھے بتا میرے دل کی دھڑکنے اور 38 چک میں جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے،
سب کے دل کی دھڑکنیں رکی ہوئی ہے، اور کس بات پر؟ تو اللہ کے نبی سے کر رہا ہے حدود کا حشبی زیان نبک، یہ مجھے مار نہیں سکتا، پتا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے لِأَنَّ مَكْتُوبٌ عَلَى جَلَاحِ بِقَدَّ سِرِيَانِ يَدِيَ عَلِي، اللہ نے میرے پر پہ علی لکھ دیا ہے۔ یا کہنے انہاں ہاتھوں میرا سلام جڑے ہاتھ اٹھ پہنے مل کے دلو ہے جری، صلوات پڑھ لیجئے گا۔ دو جملے اس کے لیے جو شام سے بس رونے آئی ہے۔ بابا جی 9 سال شام رہا ہوں، 9 سال میں کوئی ایسی وہ جگہ سوق حمیدیہ سے لے کے باب توما تک جہاں علی کی بیٹی کا سر زخمی ہوا، کوشش کرنا تمہاری آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ مقاتل الطالبین سے لے کے مدینہ سے مدینہ تک جو ابھی بابا جی کتاب آئی ہے، ہر کتاب میں یہ روایت ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے محمد کی بیٹی بقیہ چھوڑ کر آتی ہے۔ تقی شاہ جی علی کی بیٹی دمشق چھوڑ کر آتی ہے۔ دل دکھو تو مجھے صحیح تو معاف کرنا، جملہ کہنے لگا ہوں، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا نا اس کو گھر جا کے مارا ہے، اور جس کے 18 بھائی تھے اس کو بلا کے مارا ہے۔ وہ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، سلامت رہے آپ۔ جس کے 18 بھائی تھے اس کو گھر بلا کر مارا ہے۔ حضرت صاحب گھر سے لے کے دربار تک پاک محمد کی بیٹی جب گئی ہے نا تو سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے۔ جس کو محمد کی بیٹی کی غربت پہ آنسو نہیں نہ آتے، اپنی آنکھ کے گناہ کی توبہ ضرور کرنا تھا کہ شاہ جی خدا کی قسم جب گھر سے دربار گئی ہے نا تو سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ جب واپس آئی ہے نا بابا جی تو ایک بھی سیاہ نہیں تھا۔ شریکت الحسین نے دوڑ کے ماں کے قدم چوم کے اماں فدق کا اتنا غم کہ سر کے بال بھی سفید کر لیے۔ شریکت الحسین کا ماتھا چوم کے پاک محمد کی بیٹی نے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہا لاکھ فدق قربان کرو تیری چادر پر زینب۔ تو اماں روتی کیوں ہے؟ بھائی صاحب جو جملہ بی بی نے کہا، جب کہا نا علی کی بیٹی نے، اماں پھر روتی کیوں ہے؟ بی بی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، لگا کر کہا زینب دربار بھی وہی تھا، منبر بھی میرے بابا کا تھا، جب میں پہلے جایا کرتی تھی نا محمد میرا استقبال کرتے۔ زینب میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، 4 گھنٹے کے بعد کسی حرامزادے نے میری طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا او محمد کی بیٹی تو کیا لینے آئی ہے؟ زینب اس نے مجھے تو کہا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔